السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سیٹرڈے اسپیشل آج خواتینوں کا خاص دن ہے اور ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی نہ کسی موضوع پر آپ تک علم پہنچاتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے خواتینوں کا بناؤ سنگار۔ اسلام نے کبھی کسی معاملے میں عورت کی آزادی میں رکاوٹیں نہیں ڈالی، بلکہ جہاں معاشرے نے اسے جکڑا وہاں اسلام نے ہی اسے آزاد کروایا۔ جیسے بیوہ کو شادی کرنے کی آزادی اسلامی کی مرمنت ہے، اس کے علاوہ بھی کسی معاملے میں اسلام نے عورت کے لیے آزادی رکھی ہوئی ہے، البتہ کچھ نہ کچھ قوانین مقرر کیے تاکہ خواتین کو معاشرے کی میلی نظروں اور حویث پرستوں کی دست درازوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایک جانب تو خواتین کو بناؤ سنگار کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کے لیے بے زیور رہنے کو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ دوسری جانب ایسا بناؤ سنگار جو اس عورت کی عزت، مقام اور شرعی تقاضوں کے خلاف ہو، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ بناؤ سنگار کا مقصد خواتین کے لیے شرعی احکامات کا لحاظ، نیتوں کو درست رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر زینت اختیار کرے، بناؤ سنگار کرے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ بچیوں کو بھی غیر محرموں سے شرعی پردے کا پابند رہتے ہوئے صرف اس لیے زینت اپنانی چاہیے کہ رشتہ دار، محلہ دار خواتین اس کے اوڑھنے پہننے کی سلیقہ مندی دیکھ کر جان پہچان والوں میں رشتے کے لیے اچھا تذکرہ کر سکے۔ جی ہاں، شریعت کے لحاظ سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ بھاری لباس نہ پہنیں، نہ ہی ایسا کوئی لباس پہنیں جس سے جسم کی بناوٹ ابھر کر ظاہر ہو، زیورات کی جھنکار اور آواز غیر محرموں تک نہ پہنچے، اور خاص کر کوئی ایسی چیز نہ پہنے جو وضو میں رکاوٹ خاص کر بنے۔ خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہنے بنانا بناؤ سنگار کس حد تک ہمارے دین اسلام نے اجازت دی ہے اور یہی ہمیں کس قسم کے لباس استعمال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا لباس پہنے، اور عورت کو باریک کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی دنیا میں نمد و نمائش یعنی کپڑا پہنے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتی ہے۔ بے شرمائی بدخواہی کی بات ہے، بدخواہی دوزخ میں لے جاتی ہے، لیکن دین کے کام میں شرم ہرگز مت کریں۔ جیسے بیاہ کے دنوں میں یا سفر میں اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ایسی شرم بے شرمائی سے بہتر ہے۔ ایک حدیث کی ہدایت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے سے پیچھے ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن نام کو بدن پر کپڑا ہوگا، لیکن کپڑا باریک اس قدر ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا اگر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی جس میں بال بہت سے معلوم ہوں گے جیسے اونٹ کا پہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی، یعنی جب پرہیزگار جنت میں جانے لگیں گی ان کے ساتھ جانا نصیب نہ ہوگا، پھر چاہے سزا کے بعد ایمان کی برکت سے چلی جائیں۔ عموماً طور پر عورتیں پہننے میں زیورات کی بہت نمائش کرتی ہیں، خاص کر ان میں ایسی عورتوں کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے جو دکھاوا کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت سونے کا زیور دکھاوا کر کے پہنے گی اسی سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جی ہاں، خواتینوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے دل کے لیے خوب سنگار کریں، اپنے زینت کا خیال کریں، دن بھر کے ٹائم ٹیبل اس طرح ترتیب دیں کہ سارے کام شوہر کے آنے سے پہلے نپٹا دیں۔ جب صبح کے تھکے ہوئے شوہر گھر آئیں گے تو انہیں ایک اچھا خوشگوار ماحول ملے گا اور مسکرا کر استقبال کیجیے۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر ویسے ان کی آدھی تھکن دور ہو جائے گی۔ اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ دن بھر کے کمر توڑ کام کا آپ رونا نہ روئیے گا، کیونکہ یاد رکھیے کچھ مرد تعریف کے معاملے میں کنجوس بھی ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی خدمات سے ناواقف ہو۔ مرد حضرات بھی اپنی بیویوں کی محنت، لگن، محبت کا اعتراف ضرور کریں تاکہ شوہر کے چند پیار بھرے الفاظ زندگی کو مزید
خوشگوار بنا دیں۔ آج بس اتنے ہی، انشاءاللہ اگر سیٹرڈے کو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلال۔